ملک کی آزادی کے بعد سے جمعیت علماء ہند جس طرح تقسیم آبادی کے بعد بچے کھچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرتی رہی ہے اور اس نے بے شمار مدارس اور مکاتب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزار کی تعداد میں گاؤں گاؤں اور شہر شہر مسلمانوں کے بچے کھچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند نے یہاں رہ جانے والے مسلمان اور مسلمان بچوں کی دنیا کی ترقی کے لیے بھی کام کیا ہے۔ منع نہیں کیا کہ مسلمان بچے صرف مذہبی تعلیم کو حاصل کریں، یہ نہیں ہوا۔ مسلمان قوم کو جس طرح مفتی کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمان قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت کے معنی یہی ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی ترقی کے لیے جو بھی وسائل اس کے پاس ہیں بغیر کسی اونچ نیچ اور تخصیص کے لوگوں کی مدد کرے اور لوگ اس سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو جس طریقے پر بھی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ ہم اگر قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہیں تو انشاءاللہ ہم حانث نہیں ہوں گے کہ 18 سال میں کسی مہینے میں 1 پیسے کی بھی ہمیں آمدنی نہیں ہوئی تو ہم حانث نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے ہمت بھی نہیں ہاری، ہم پیسہ لگاتے رہے اس کے اندر۔ پھر ہم سے لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور عمارت بناؤ، اس کے اندر بچوں کو رکھو۔ ہم نے ایک عمارت اور تقریباً اس زمانے میں 1.5 کروڑ، آج اگر ہم بناتے تو 3 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا، وہ بھی بنائی۔ پھر ہم وہ کام نہ کر سکے تو ہم نے اس کے اندر بی ایڈ کالج بنا دیا۔ مشکل یہ ہے کہ بی ایڈ کالج میں مسلمان بچے ہمیں نہیں ملے، غیر مسلم بچے، اور وہ بھی لوور کلاس کے بچے۔ خیر ان کی جو فیس تھی وہ گورنمنٹ ہمیں دینے لگی، ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا ایک اسکول بچیوں کا ہے جس پہ ہم نے تقریباً 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، بیچ شہر میں ایک مکان بڑا خریدا، اس پر لگایا، 3 منزلہ عمارت بلکہ 4 منزلہ ہم نے بنا ڈالی عمارت۔ اس کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں، ابھی ابتدائی درجے میں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے کوئی کوچنگ سینٹر بنائیں، یا آپ ہمیں یہ لائن دیجئے کہ ہمیں اس کے اندر جا کر کے اور ڈگری کالج بنانا چاہیے، آپ ہماری رہبری کریں، اس لیے کہ آپ کو تجربہ ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے۔ میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے راستہ دکھلانے کے لیے میری مدد کی، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر 80-82 سال کی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر جو میں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے، میں ہو سکتا ہے کہ 15-20 کروڑ روپیہ میں نے اس کے اوپر خرچ کر دیا، اس سے بھی زیادہ خرچ کر دیا ہو، بنایا ہے، خدا کرے یہ قومی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر غریب مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو بچوں کے لیے بھی جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکیں۔ گویا کہ
یہ نقطہ ہے، وہ ملنے کی جگہ ہے جس پر میں اور یہ ملے ہیں۔ خدا کرے اللہ ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ صرف خدمت خلق کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کا ساتھ دیں۔ آج کی اس مجلس کو صرف اسی لیے بلایا گیا ہے، کوئی اس کے اندر شور و شر نہیں مچایا گیا، جو ان حضرات کے جاننے والے ہیں آپ حضرات، ان کو بلایا گیا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کوچنگ سینٹر بنائیں گے انشاءاللہ، ان کا چل ہی رہا ہے، یہاں بھی بنائیں گے، دیوبند میں بھی بنائیں گے۔ وہ بہترین عمارت ہے، بہت اچھی عمارت ہے، اور اس کے اندر ہم ایک طبقے کو جو بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، اگر وہ غریب ہے اور پڑھنے کا شوقین ہے تو ہم ان بچوں کو 100 بچوں کو بغیر کسی فیس کے پڑھائیں گے، کوچنگ کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسرے بچے ہیں ہم ان کے اندر اس کی اس حیثیت کے مطابق کہ اس کے باپ کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو سہولت دیں گے، پیسہ لیں گے، اس کا کس طرح لیں گے پیسہ وہ ہماری ایک گفتگو ہے جس کے اندر ہم بیٹھیں گے۔ ہم اس طریقے پر چاہتے ہیں کہ ابھی فی الحال ڈاکٹری کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے کوچنگ کریں۔ اگر اللہ نے ہماری نصرت فرمائی اور مدد فرمائی اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو میری ایک بڑی پرانی دیرینہ خواہش ہے کہ ہم سول سروسز کے لیے کوچنگ سینٹر بنائیں انشاءاللہ، اور چونکہ اس کے اندر جو بچے کامیاب ہوں گے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بہت بڑے مواقع ہیں ان کے پاس، اور وہ گورنمنٹ کی کرسی پر بیٹھ کر کے غریبوں کی بے پناہ مدد کر سکتے ہیں۔ خدا کرے اللہ ہماری مدد کرے اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہماری اپنی دل کی خواہش تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی عصری تعلیم بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کی اہمیت کو ختم کر دے، ہمارے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بس ہم چونکہ مذہبی آدمی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے تو وہ چاہے بام عروج پر کہیں تک بھی پہنچ جائے، مگر وہ ایسی کنارے پر کھڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی برباد ہو جائے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو ہم اتنی مسلم بچے کو اتنی تعلیم دیں کہ جس سے وہ یہ جاننے لگے کہ میں مسلمان ہوں، بس اس سے زائد کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہم اس لیے یہ چاہیں گے کہ جو مسلم بچے ہیں ہم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کو روزانہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیم کے مسلمان کہتے کس کو ہیں اور ایمان سکھلائیں، اور ایمان کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، اے اللہ کے نبی ایمان کے بعد دنیا میں کون سی چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت کے اوپر پڑھ لینا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ حق ہے، جو انہوں نے کیا وہ حق ہے، اس لیے انہوں نے جو فرمایا ہم اسے سر اور آنکھوں پر ایک اٹوٹ چیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم بچوں کو یہ سکھلائیں باقی زندگی کیسی گزرتی ہے، یا اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے وہ گزارے گا۔